السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں جو حدیث ہم پڑھیں گے اس حدیث کا تعلق صحیح مسلم سے ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ راوی کو شک ہے، شک صرف نام میں ہے کہ یہ روایت نبی علیہ السلام سے متصل پہلے کس صحابی سے روایت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی صحابی، حضرت ابو سعید بھی صحابی، چونکہ دونوں صحابی ہیں لہٰذا کوئی بھی روایت کرنے والے ہوں فرق نہیں پڑتا، ابو ہریرہ ہوں یا ابو سعید خدری ہوں، کیونکہ دونوں صحابی ہیں۔ اور صحابی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل تھے، لہٰذا جو راوی کو شک پڑا ہے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے کی ہے یا حضرت ابو سعید خدری نے کی ہے، چونکہ جس نے بھی کی ہو وہ صحابی اور صحابی عادل ہوتا ہے، تو اس شک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ حدیث کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے، سنتے جائیے۔ قال لما کان یوم غزوۃ تبوک، جب غزوہ تبوک کا دن آیا اور خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، اصاب الناس مجاعہ، اور لوگوں کو بھوک پہنچی، لوگ بھوک کا شکار ہو گئے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے آ کے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا ودہنا، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں۔ یہ اونٹ سواری والے تھے، ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، اور یہ اونٹ یہ وہ اونٹ تھے جن پر پانی لاد کے لایا جاتا ہے۔ تو میں نے خود سے تو زیادہ تحقیق نہیں کی، لیکن سواری والے اونٹ مجھے زیادہ یہ ترجمہ پسند ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ سواری والے اونٹوں کی قلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو میرے نزدیک یہ زیادہ راجح اگر مزید تحقیق کی ضرورت نہ ہو تو خیر، صحابہ نے گزارش کی یا رسول اللہ اگر ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں اور اسے کھا بھی لیں، اور ہم اس کی چربی سے روغن بھی حاصل کر لیں، یعنی جیسے وہ چربی ہوتی، چربی کا تیل ہوتا ہے، روغن ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرما دیا، کر لو یہ کام، ذبح کر لو، کھا پی لو، روغن حاصل کر لو، افعلوا۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ قال فجاء عمر فقال یا رسول اللہ، آپ نے آ کے گزارش کی، اللہ کے رسول، ان فعلت، اگر آپ نے یہ کام کر دیا، یعنی چونکہ آپ کی اجازت سے ذبح ہو رہے تھے تو اس کا مطلب آپ نے ہی ذبح کر دیے، ھذا ما عندی واللہ اعلم، ٹھیک ہے، یہ جو میں اتنی بات کر رہا ہوں، ان فعلت، یا رسول اللہ آپ نے اگر یہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے آپ کے کہنے پر اونٹ ذبح کر دیے، اور یہ بھی آپ نے ایسا کر دی یعنی لوگوں کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی، تو ان فعلت کا یہ مفہوم بھی ٹھیک ہے، ان فعلت آپ نے ایسا کر دیا یعنی لوگوں کو اگر آپ نے اس کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے، یعنی اچھی ترجمانی ہے۔ تو قل الظہر، اگر آپ نے ایسا کر دیا رسول اللہ تو پھر سواری کے اونٹ کم پڑ جائیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے اونٹ ذبح کرنے تھے وہ سواری والے اونٹ تھے، تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جواب دے سکتے ہیں پانی والے اونٹ، بھائی پانی والے اونٹ بھی تو سواری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تو خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کر دیا، آپ نے اگر اجازت دے دی تو سواری والے اونٹ کم ہو جائیں گے۔ اب یہ کہہ کے، عرض کر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی ساری بات، اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ ولیکن ادعوہم بفضل ازوادہم، یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے، لوگوں کو کہے کہ ان کے پاس جو بچی کھچی خوراک تھوڑی بہت پڑی ہوئی ہے وہ لے کے آ جائیں آپ کے پاس۔ ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکہ،
پھر یا رسول اللہ آپ ان کے لیے اس بچی کچی خوراک کے اوپر اللہ سے برکت کی دعا کر دیجیے، تو اس بچی خوشی خوراک چند ٹکڑوں کے اوپر برکت ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا۔ لعل اللہ ان یجعل فی ذلک، اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کھچی خوراک میں بچے کچھ ٹکڑوں میں اللہ برکت ڈال دیں گے، تو سواری کے اونٹ یا پانی والے اونٹ ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، نبی علیہ السلام کو حضرت عمر کی رائے پسند آ گئی، آپ نے اپنی اجازت واپس لے لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ عمل کیا، کہا ٹھیک ہے، نعم ٹھیک ہے۔ فدعا بنطع، اللہ اکبر، یہ نطعن بھی پڑھا گیا، نطعن بھی پڑھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے چمڑے کا دسترخوان منگوایا، اللہ اکبر، آپ نے چمڑے کا ایک بڑا دسترخوان منگوایا، فبوسیتا، پھر اس چمڑے کے دسترخوان کو بچھا دیا گیا۔ ثم دعا بفضل ازوادہم، اللہ اکبر، پھر آپ نے لوگوں سے جو ان کی بچی خوشی خوراک تھی وہ منگوائی، اللہ اکبر، چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور لوگوں سے کہا تمہارے پاس جو بچی خوشی خوراک پڑی وہ لے کر آ جاؤ۔ قال فجعل الرجل یجیء بکف ذرہ، اللہ اکبر، راوی کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا جب آپ نے بچی خوشی خوراک لوگوں سے منگوا لی کہ تمہارے پاس جو کچھ پڑا وہ لے کر آ جاؤ، تو کوئی مٹھی بھر مکئی لے کر آ رہا تھا، وجعل یجیء الآخر بکف تمر، کوئی مٹھی بھر کھجور لے کے آ رہا تھا، قال ویجیء الآخر بکسرہ، کوئی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ اکبر، کیا صحابہ کی قربانی تھی۔ حتی اجتمع علی النطع من ذلک شیء یسیر، یہاں تک کہ اس چمڑے کے دسترخوان پر بچی خوشی خوراک کی تھوڑی سی ڈیڑھی بن گئی ہے، تھوڑا سا مال جمع ہو گیا، یعنی وہ بچی خوراک شیء یسیر، تھوڑا سا، یعنی بچی خوشی خوراک ساری جمع کر لی تو تھوڑی سی وہ خوراک جمع ہو گئی۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، راوی کہتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، سامنے وہ بچے کھچے ٹکڑے رکھ کے، دانے رکھ کے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا فی اوعیتکم، اپنے برتنوں کو بھر لو، اللہ اکبر۔ قال فاخذوا فی اوعیتہم حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایسا ہوا نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے برتنوں کو بھر لو، تو پھر صحابہ نے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ تھا جس سے صحابہ نے بھر نہ دیا ہو خوراک سے، اللہ اکبر۔ قال فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، راوی کہتے ہیں پھر صحابہ نے کھایا، خوب سیر ہو کے کھایا، پیٹ بھر گیا، وَفَضَلَتْ فَضْلًا، پھر بھی خوراک بچ گئی، وَفَضَلَتْ فَضْلًا۔ اس پہ مجھے یہاں بات یاد آئی، ہم نحو میر پڑھتے تھے، ہمارے استاد تھے بہت بڑے شیخ الحدیث جن سے ہم نے نحو میر پڑھی تھی، نحو میر، تو اس میں آتا ہے المنصوب فضلہ، تو بعض اساتذہ اس کو فضلہ پڑھاتے تھے، ہمارے استاد ہنستے تھے کہ دیکھیں لوگ اس کو فضلہ پڑھ لیتے ہیں، بھائی فضلہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی، کہا المنصوب فضلہ، منصوب کلام سے زائد چیز ہوا کرتے ہیں، تو یہ فضلہ سے مجھے وہ بات یاد آ گئی 1988 میں جو نحو میر پڑھی تھی وہ بات۔ وَفَضَلَتْ فَضْلًا، اللہ اکبر، صحابہ نے برتن بھی بھر لیے، سیر ہو کے کھایا، پھر بھی خوراک بچ گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دور و نزدیک سے یکساں طور پر پکار کو سن کے اس پر جوابی کارروائی کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، وانی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس طرح ہم پر فرض ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اسی طرح یہی فرض اللہ کے نبی پر بھی تھا کہ وہ اپنے بارے میں گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نہ صرف رسول ہوں بلکہ آخری رسول۔ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کے ساتھ، یعنی کلمہ شہادت کے ساتھ، توحید کے ساتھ اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا جو ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے اور ان دونوں چیزوں میں شک نہ کرے، نہ لا الہ الا اللہ میں شک کرے، نہ میرے رسول ہونے میں شک کرے، ان دونوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے اور وہ جنت سے روک دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ میں نے ایسا ترجمہ کر دیا ہے کہ آپ کو عربیت کا تھوڑا سا پتہ چل جائے۔ کئی دفعہ عربی ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر اس کو میں عربی کے لفظ کو عربی میں ہی کر لوں نا تو آسانی کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، آسانی کا، اگر میں کوئی غلطی ہے تو پھر میری طرف سے نہیں، یا لا یلقی اللہ بہما عبد کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے عربی میں ایسے کہا گیا ہے، لا یکون ان یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے، یعنی عربی کا عربی میں تھوڑا سا، عربی کے لفظ کا عربی میں تھوڑی سی میں نے اس کی ترجمانی کر دی، یعنی لا یکون ان یلقی اللہ بہما ان یلقی اللہ بہما، وہ میں نے غلط پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ ان دونوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے اور پھر جنت سے روک دیا جائے، وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ۔ حدیث کا میں نے ایسا ترجمانی کر دی، ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں فوکس کر کے ایک ایک دو کر کے الگ سے بیان کروں گا۔ تو احسان، اس کا ترجمہ بالکل آپ نے الگ کر دینا ویڈیو میں، اور جو نقطے بیان کرنے لگا ہوں اس کو اب آپ نے الگ کر دینا، اور یہ بات بھی کاٹنی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا